یہ تارک السلطنت محبوب یزدانی غوث العالم میر سید وحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی، محبوب یزدانی تارک السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ۔ کس چیز کی کمی ان کے پاس؟ ریاضت کی کمی، تقوی کی کمی، مجاہدات کی کمی، کمالات کی کمی، اختیارات کی کمی، کس چیز کی کمی؟ کی بارگاہ میں کس چیز کی کمی تھی؟ ریاضت کی کمی، تقوی کی کمی، تصرفات کی کمی، مجاہدات کی کمی، اختیارات کی کمی، کس چیز کی کمی تھی؟ سلطنت کی کمی؟ اللہ اکبر۔ جن کے مقام کا یہ عالم ہو کہ آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ سے لوٹ رہے ہیں، راستے میں ایک مقام پڑتا ہے ظفر آباد، کی چوچے آ رہے ہیں۔ آپ کے مقام کا عالم تو یہ کہ جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کر کے کچھوچا شریف کی طرف چلے، صرف ایک چھوٹی سی بات آپ تک پیش کر دوں، کچھوچا مقدسہ کی طرف، کچھوچا شریف کی طرف چلے ہیں، راستے میں ایک مقام پڑتا ہے ظفر آباد۔ آپ کے ساتھ ایک حضرت گلخنی افغانی تھے، وہ بھی ساتھ ہوا کرتے تھے۔ چلتے چلتے ظفر آباد میں سڑک کے کنارے ایک سنگ مرمر کی خوبصورت مورتی حضرت گلخنی کو نظر آئی۔ آپ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا ایک مرید حضرت گلخنی افغانی بھی موجود ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ظفر آباد میں سڑک کے کنارے پر ایک سنگ مرمر کی بنی ہوئی خوبصورت مورتی پر توجہ کرتا ہے، حضرت گلخنی کی نظر پڑ جاتی ہے۔ ساتھ میں مخدوم پاک بھی ہے، دوسرے خادم بھی ہے، مریدین بھی ہے، حضرت گلخنی جو افغانی تھے وہ بھی ہے۔ ان کی نظر جب اس سنگ مرمر کے بنی ہوئی مورتی پر پڑی، مورتی نظر آئی۔ اب افغان کے تھے، انہوں نے کبھی مورتی تو دیکھی نہیں تھی، محو حیرت ہو گئے، دیکھنے لگے اس بلا کی خوبصورت مورتی کو اور اس کے بلا کا شکار ہو گئے۔ چونکہ افغانستان کے تھے، انہوں نے کوئی مورتی وغیرہ تو دیکھی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی اس خوبصورت مورتی کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے، اس کے حسن میں فریفتہ ہو گئے، اس قدر محو ہو گئے کہ دیکھنے لگے۔ قافلہ آگے گزر گیا اور وہ اس کے حسن میں کھوئے رہے۔ آگے جا کر مخدوم پاک نے دیکھا کہ ارے بھائی گلخنی نظر نہیں آ رہا، اور قافلہ آگے چل گیا، قافلہ آگے بڑھ گیا، مخدوم پاک بھی آگے بڑھ گئے، آپ کے خادم بھی آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مخدوم پاک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادموں سے پوچھا کہ یہ گلخنی نظر نہیں آ رہا، یہ کہاں ہے؟ تو خادمین و خداموں نے کہا حضور وہ پیچھے ایک مقام پر رک گئے تھے، سرکار مخدوم پاک نے فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ کہا حضور میں کیسے بتاتا، آپ چلے جا رہے تھے، آپ سے کیسے کہتا، یہ بے ادبی تھی کہ آپ رک جائیں۔ خادموں نے عرض کی حضور وہ تو پیچھے ایک مقام پر رک گئے، تو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ دیکھو اللہ والے کے کتنے یہ ادب والے تھے۔ تو خادموں نے عرض کی حضور آپ تو چلتے جا رہے تھے، ہم نے یہ سمجھ کر کے کہ آپ کو رک کر کہیں کہ گلخنی پیچھے کھڑا ہے، ہم نے اس بات کو بے ادبی سمجھا، اس لیے آپ کو بتایا۔ فرمایا کہاں رک گئے، چلو اب پیچھے پلٹتے ہیں۔ جب پیچھے اس مقام پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ سامنے خوبصورت سنگ مرمر کی مورتی ہے، کسی دیوی کی ہے۔ مخدوم پاک نے فرمایا چلو واپس چلتے ہیں۔ جب واپس اسی مقام پر پہنچے تو مخدوم پاک نے کیا دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سنگ مرمر کی خوبصورت بنی ہوئی مورتی حضرت گلخنی
اس کے حسن میں کھوئے، اس قدر محو ہیں کہ مخدوم پاک کے لوٹنے کا اور قریب آ کر کھڑے ہونے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ اور اس مورتی کے دیکھنے میں گلخنی محو ہے، اس قدر محو ہے کہ مخدوم پاک کے واپس پلٹنے اور پھر ان کے پاس کھڑے ہونے کا بھی انہیں احساس نہیں۔ جب مخدوم پاک نے اس کو اس قدر محو دیکھا تو اپنے دستے کرم کو اٹھایا، ان کے شانے پر رکھا۔ جیسے ہی شانے پر ہاتھ پڑھا، حیرت کے طلسم ٹوٹے، ہوش آیا، بس اس کی طرف دیکھ ہی رہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے گلخنی کے شانے پر، اس کے کندھے پر اپنا دست کرم رکھا، ہاتھ رکھا۔ اللہ اکبر! جیسے ہی اس کے کندھے پر مخدوم پاک کا ہاتھ پڑا نا، اب حیرت کے طلسم میں ٹوٹ گئے، ہوش آیا تو دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے میرے پیر و مرشد میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور میں کیا کر رہا تھا۔ احساس گناہ کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے۔ تو کیا دیکھتے ہیں؟ میرے پیر و مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ میرے پیچھے کھڑے ہیں اور میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ احساس گناہ کی وجہ سے گلخنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے سر کو مخدوم پاک کے قدموں میں رکھ کر عرض کی، حضور مجھے معاف کر دیجیے۔ سرکار مخدوم پاک نے انہیں اٹھایا، کہا چلو میرے ساتھ۔ ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے، اب وہ سر جھکائے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، مخدوم پاک آگے آگے۔ چند قدم مخدوم پاک آگے جا کے رکتے ہیں، رکنے کے بعد حضرت گلخنی سے مخاطب ہوتے ہیں۔ مخدوم پاک نے ازراہ کرم اسے اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا چلو میرے ساتھ چلو۔ مخدوم پاک آگے جا رہے ہیں، گلخنی پیچھے جا رہے ہیں، سر ندامت سے جھکے ہوئے کہ ہم نے یہ کیا کیا۔ اللہ اکبر! چند قدم بڑھے تھے، مخدوم پاک کا اختیار دیکھو۔ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ولیوں کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کے مختار نہیں ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ نبی کی بات تو چھوڑو، علی کی بات تو چھوڑو، اللہ اکبر! نبی کی آل چند پشتوں کے بعد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی اختیار کو دیکھو۔ کہ گلخنی جی حضور، وہ مورتی تجھے بہت پسند ہے۔ اب کیا جواب دیتے؟ وہ سر جھکائے شرمشار نگاہوں سے نیچے دیکھ رہے ہیں۔ پھر مخدوم پاک کے چہرے کا رنگ بدلا۔ چند قدم آگے بڑھے تھے، مخدوم پاک نے فرمایا اے گلخنی، تجھے وہ سنگ مرمر کی بنی ہوئی مورتی پسند؟ اب وہ کیا جواب دیتے؟ سر شرم و ندامت سے جھکے ہوئے ہیں، کچھ جواب نہیں دے رہے ہیں، لیکن میرے مخدوم پاک کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ فرمایا گلخنی، وہ مورتی تجھے بہت پسند ہے تو جا اس سے کہہ کہ میرے پیر و مرشد نے کہا ہے مجھ سے، میری طرف سے جا کر اس کو کہے کہ میں نے کہا ہے کہ چل میرے ساتھ۔ آپ جلال میں آئے اور فرمایا اے گلخنی، اگر تجھے وہ پتھر کی مورتی پسند ہے تو جا، اور جانے کے بعد اس سے کہا کہ تجھے میرے پیر و مرشد نے بلایا ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ حضرت گلخنی جاتے ہیں اس مورتی کے سامنے، اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے چل میرے ساتھ، چل میرے ساتھ، چل میرے ساتھ۔ 3 بار کا کہنا تھا۔ آج کا انسان ہوتا تو کہتے ہیں حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مورتی تو جماد ہے، پتھر ہے، اس میں حرکت نہیں ہو سکتی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جا کر کے کہا کہ تجھے میرے پیر و مرشد مخدوم پاک نے بلایا ہے۔ لیکن یہ عقیدت والے لوگ تھے، محبت والے، عشق والے لوگ تھے۔ اللہ اکبر! حضرت گلخنی واپس گئے اور جانے کے بعد اس مورتی کے سامنے کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا کہ تجھے میرے پیر و مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بلایا ہے۔ 3 مرتبہ کہا، اتنا 3 مرتبہ کہنا تھا کہ اس پتھر کی مورتی گوشت پوشت انسان کی عورت بن گئی، عورت بن گئی۔
اور سرکار مخدوم پاک نے حضرت گلخنی کا اس سے نکاح پڑھایا. تاریخ گواہ ہے کہ وہ پتھر کی مورتی تھی، لیکن اس مورتی میں گوشت پوش ظاہر ہوئے اور وہ ایک انسان کی شکل میں ایک عورت بن گئی، اور لے کر کے آئے. مخدوم پاک نے حضرت گلخنی کا نکاح ان کے ساتھ کرایا. زیادہ تر علماء نقال ہوتے ہیں. نقال وہ ہیں جو نقل در نقل کرتے ہیں، خود تحقیق نہیں کی ہوتی. ایک بندے نے مسئلہ لکھا اس کتاب سے، اس میں مکھی پہ مکھی ماری، آگے پھر مکھی پہ مکھی ماری، آگے اب مکھی پہ مکھی ماری. ہاں یہ ہے مکھی پہ مکھی. تحقیقی کام یہ نہیں کر سکتے واللہ. وہ کلپ دے اندر بھی کچھ ہے، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے نہیں، علماء فرماتے ہیں ہم نے بزرگوں سے سنا ہے. اور ویسے پوچھے تو دین کہتے ہیں قرآن و سنت میں ہے.